السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ہر مسلمان کے لیے سفر سعادت ہے۔ ہر مسلمان کا دل بیت اللہ کے لیے اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھڑکتا ہے۔ دل کے جذبات کے اندر ایک تلاطم آ جاتا ہے جب بھی ہم سفر حرمین کی بات کرتے ہیں۔ اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی یہی سفر سعادت ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا حج عمرے کے حوالے سے 25 سال کا وسیع تجربہ ہے۔ آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں خدام الحرمین انٹرنیشنل کے اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی GCC کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ میری مراد ہے جناب حافظ شفیق کاشف صاحب۔ شفیق کاشف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور ہم سمجھ رہے تھے اور یقیناً ہم یہ ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ عمرے اور حج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ سے اچھی شخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ناظرین سے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر سنتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے، حج 2023 کے حوالے سے جو وہاں میٹنگ ہوئی ہے، اس کا حوال ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا تھا، اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ فخر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس حج جیسے ایک عظیم الشان موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں۔ دیکھیں، سعودی عرب ہر سال حج گزرے ہوئے حج کی روشنی میں جی مختلف تجاویز کو لے کے آتا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ان کو شیئر کرتا ہے۔ جہاں جہاں سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے سفر کر کے، ان ممالک کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے موسم کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے کلچر کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی اکانومی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس سال بھی ابھی چند دنوں پہلے 4 روزہ ایک عالمی نمائش کا اہتمام سعودی حکومت نے جدہ میں کیا، اور یہ ایک بڑی اہم نمائش تھی جس کے اندر مختلف پروگرام بھی رکھے گئے تھے، اور تقریباً 70 سے زائد ممالک کے مندوبین نے، وفود نے، وہاں کے سفراء نے، وزراء نے شرکت کی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان تمام ممالک، اور یہ 70 سے زائد وہ ممالک ہیں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے آنے والے عازمین حج اور عمرہ کی، تاکہ ان کی جو سفارشات ہوں یا ان کی تجاویز ہوں تو وہ ان سے لی جائیں۔ تو اس میں سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی اس کے ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم تھی کہ سعودی قیادت نے اس کا پورا جو ہے وہ سرپرستی کی، اہتمام کیا، اور خود جو سعودی عرب کی سب سے اعلیٰ حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں شہزادہ خالد الفیصل، جو گورنر مکہ بھی ہیں اور خادم الحرمین الشریفین کے حج کے حوالے سے مشیر بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا، اور انہوں نے اس موقع پہ جو گفتگو کی وہ یہی تھی کہ ہمارا جو سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے حج اور عمرے کے حوالے سے، اس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں سے بھی لوگ آنا چاہ رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے حج اور عمرے کے لیے مسلمان آئیں گے، لیکن سیاحت کے حوالے سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، ریلیجس ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں، وہ مقامات جو حج و عمرہ کے ہیں اس کے علاوہ بھی جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو ہم کیا سہولتیں جو ہیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ 4 روزہ نمائش تھی جس کے اندر پوری دنیا سے لوگ آئے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے، فوڈ سے لے کے، باقی جتنی بھی پرائیویٹ سطح پہ یا سرکاری سطح پہ جو خدمات وہاں دی جانی ہیں وہ متعارف کروائی گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہوں گی آنے والے 7-8 سال کے جو حج ہوں گے، ان کے اندر موسمیاتی تبدیلی کیا آنی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چاہیے وہ پہلے سے تیار کی جائیں۔ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی پروڈکٹس لے کے آئے باہر سے بھی، چائنا، اس کے اندر چائنا ہے یا باقی دیگر جو ممالک ہیں وہ اپنی یہ مصنوعات لے کے آئے۔ بہت بڑا ایک بزنس ایونٹ بھی تو ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایک بزنس ایونٹ اس حوالے سے بھی تھا۔ اس میں سعودی عرب کی جو کمپنیاں ہیں جو حج اور عمرہ میں خدمات جو فراہم کرتی ہیں، حتیٰ کہ جو سرکاری ادارے ہیں سعودی عرب کے جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت حج کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہوتی ہیں، انہوں نے ان سب کو پیش کیا۔ اور اب یہ جو کانفرنس 4 روز کی مکمل ہوئی تو جو وفود گئے ہوئے تھے، جس طرح پاکستان سے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ وہاں سعودی عرب میں 10 دن تک موجود رہے، تو یقیناً پاکستان میں بھی اب جو لوگ حج کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے
ان تک بھی یہ ساری معلومات اور سروسز جو ہیں یہ پہنچیں گی وزارت مذہبی امور کے ذریعے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے. شفیق اشرف صاحب، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی وساطت سے ماشاءاللہ یہ معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ معلومات جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. اس سال سعودی حکومت جو ہے وہ حجاج کے لیے بالخصوص اور عمرہ زائرین کے لیے بالعموم جو ہے وہ کیا سہولیات متعارف کروا رہی ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کر دیا کہ حج، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 سال حج جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ نہیں سفر کر سکے تھے، صرف مقیم لوگوں نے حج کیا. 2020 اور 22 کا جو حج تھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حج جو تھا وہ بھی مخصوص تھا. 2019 کا حج مکمل ہوا تھا جو اس کے بعد محدود ہو گیا. محدود ہو گیا. اب اس کے بعد 2023 یہ جو حج ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز، یہ پوری طرح بحال کر دیا گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور حجاج کی جو تعداد ہوگی وہ انشاءاللہ 25 لاکھ سے زیادہ ہوگی. 2.5 ملین سے زیادہ تعداد میں لوگ انشاءاللہ اس سال حج کریں گے، اور اس میں پاکستان کا حصہ جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 کے قریب جو ہے حجاج وہ حج کریں گے. یہ سرکاری سطح پہ یا سارے ملا کے، پرائیویٹ سرکاری ملا کے؟ پرائیویٹ اور سرکاری ملا کر دونوں کا جو ہے جی وہ تقریباً 50-50 کے تناسب سے وہ کوٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور یہ عازمین حج جو پاکستان سے حج کریں گے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی یہ چونکہ ابتدائی معاہدے ہیں جو سعودی حکومت نے کیے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اضافہ کیا جائے اور اسی سال کیا جائے. اس میں پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ دیکھ لیتی ہے کہ ہمارے پاس گنجائش اس سے زیادہ موجود ہے، جس طرح کے انتظامات ہو رہے ہیں، اور سعودی ویژن 2030 میں تو حاجیوں کی تعداد جو ہے وہ 2030 تک جو ہے 4 ملین سے زائد ہونی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ اس جو فگر ہے اس کو کراس کیا جائے، چونکہ آخری جو مکمل حج تھا 2019 کا اس میں بھی تعداد 25 لاکھ تھی. تو یقیناً یہ اس سال تعداد بڑھنی ہے. چاہ رہے ہوں کہ 2-3 سال کا جو وقفہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جو 2-3 سال کا جو وقفہ تھا اس میں تعداد بڑھنی تھی ہر لحاظ سے، جو نہیں بڑھ سکی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس سال اس کی تعداد بڑھائی جائے گی. تو جو تبدیلیاں وہاں ہوئی ہیں اس میں بڑا اہم چیزیں سعودی گورنمنٹ نے متعارف کروا دی حجاج کے لیے بھی، کہ پوری دنیا سے لوگوں کو یہ بھی اجازت دے دی انہوں نے، جس پر ابھی پہلے مرحلے میں گزشتہ سال عمل ہوا کہ یورپ سے، برطانیہ سے اور امریکہ سے اور دیگر جو ممالک ہیں جس طرح آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یا ایک مؤسسہ یا ایک کارپوریشن بنتی ہے پوری، کوئی 50 کے قریب ممالک بنتے ہیں، ان لوگوں کو اجازت دی گئی تھی کہ یہ براہ راست سعودی عرب سے حج خدمات لے سکتے ہیں. ان کے لیے ایک باقاعدہ پورٹل بنایا گیا تھا، اور گزشتہ سال لوگوں نے اس پورٹل کے ذریعے ہی حج کیا ہے، براہ راست انہوں نے خدمات جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. آپ کی مراد وہ جو ایپ ہے وہ جو نسخ جو ہے جی نہیں، وہ نسخ تو اپنی جگہ پہ ایک پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سفر کرنا ہے، لیکن وہ ایک پورٹل الگ سے بنا کر دیا گیا تھا جس میں صرف ان ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جا کے رجسٹریشن کرواتے تھے، پھر ان کو اس کے پیکج پیش کیے جاتے تھے سعودی عرب کے اندر حج کے، اور وہ پورٹل سے ہی وہ پیکج خریدتے تھے، اور یہ سب آن لائن تھا، اور یہ سب آن لائن تھا، سب ویب بیسڈ تھا. لیکن اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو پچھلے سال جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہمارے ان دوستوں کو جو ان ممالک سے آئے تھے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اس کے اوپر بھی سعودی گورنمنٹ اب کام کر رہی ہے کہ اس سال اس کو بہتر بنایا جائے گا یا اس حوالے سے کیا انہوں نے کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی تھی. اس کو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باقی جو ممالک ہیں وہاں سے بھی اگر لوگ وہ گورنمنٹ کے ذریعے نہیں آنا چاہ رہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے نہیں آنا چاہ رہے، اگر براہ راست آنا چاہتے ہیں، وہ سروسز لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے وہ پیش کریں گے. لیکن فی الحال ان ممالک کے لیے ابھی کوئی طریقہ کار جو ہے وہ طے نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ کے اندر ٹرین جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے مشاعر کے اندر، اس کو اب انہوں نے بہتر بنا دیا ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ کر دی گئی ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر جو مکہ مکرمہ کے گرد و نواح ہیں، مکہ مکرمہ کے جو مضافات ہیں، ان علاقوں میں جو لوگ رہائش پذیر ہوں گے، قیام پذیر ہوں گے حج کے لیے، ان کے لیے مکہ مکرمہ کی جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، حافلات مکہ، انہوں نے باقاعدہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے
وہ متعارف کروا دی ہے. کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا حاجیوں کے لیے آنے جانے اور کا. یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی یہ بہت بڑی سہولت جو پہلے دستیاب نہیں تھی، جس کا آغاز اب ہو چکا ہے. صحیح. اور وہ ٹرانسپورٹ اب یہ بسیں حافلات مکہ جو ہیں یہ سڑکوں پہ مکہ کی رواں دواں کاسٹ ہوگا اور اس کے لیے پے یہ رواں دواں ہے الحمدللہ اب شروع ہو چکی ہے باقاعدہ. اب اس کو بھی وہ پورے مکہ کے اندر اس کا جو پھیلاؤ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پورے مکہ مکرمہ سے جو لوگ بھی حرم آنا چاہیں گے حرم مکہ میں ان کے لیے یہ فری ٹرانسپورٹ دستیاب ہوگی. اسی طرح ایک بہت بڑی تبدیلی جو سعودی گورنمنٹ نے ویژن 2030 کے مطابق کی ہے وہ روڈ ٹو مکہ کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر پاکستان کو بھی شامل کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ حج 2019 کے بعد پھر جب یہ گزشتہ سال جو حج تھا حج 2022 اس کے اندر بھی پاکستان سے لوگ جو ہیں روڈ ٹو مکہ کے ذریعے سعودی عرب گئے. اور روڈ ٹو مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روڈ ٹو مکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حجاج کی جو امیگریشن ہے، جو ان کا کسٹم کلیئرنس ہے یا ان کے جو دیگر کاغذات کی جانچ پڑتال ہے وہ آپ کے ہی ایئرپورٹ کے اوپر سعودی اتھارٹیز ہو جائے گی، یعنی آپ کے ہو جائے گی. صحیح. اور جب آپ سعودی عرب پہنچتے ہیں جدہ یا مکہ میں پہنچتے ہیں تو آپ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اب ایئرپورٹ کے اوپر آپ کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ کے وہ تمام کام جو تھے وہ آپ کے ملک میں ہی کر لیے جاتے ہیں. اس کا آغاز جو ہے وہ اسلام آباد سے ہوا اور انشاءاللہ اس سال جو ہے امید ہے کہ وہ ہمارے دوسرے جو بڑے ایئرپورٹس ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، ان میں بھی یہ سہولت دے دی جائے گی. اور ایک بڑی تعداد جو ہے حجاج کی وہ روڈ ٹو مکہ سے جو ہے وہ استفادہ کریں. یہیں سے اپنی کلیئرنس کروا کے تو جو ہے وہ جہاں سے بیٹھیں گے یہیں سے وہ اپنی کلیئرنس جو ہے وہ کروا کے چلی جائے گی. اسی طرح سعودی گورنمنٹ نے حج میں جو تبدیلی کی ہے ایک بڑی وہ یہ کی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو رہائش گاہیں فراہم کی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ہوں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں، اس کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے. اپ گریڈ اس سینس میں کیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک معیار ہم مقرر کریں کہ اس معیار کے نیچے جو عمارتیں ہوں گی جو رہائش گاہیں ہوں گی ان کو حج کے لیے کسی طور پہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا. اس کے لیے باقاعدہ ایک اتھارٹی جو ہے جو پہلے سے ہی موجود تھی جو اکاموڈیشن کی اتھارٹی تھی گورنمنٹ نے اس کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. اور یہ تمام جو رہائش گاہیں ہوں گی کہیں سے بھی دنیا سے آنے والے جو حجاج ہوں گے وہ انہی عمارتوں میں قیام پذیر ہو سکیں گے جن کا معیار چیک کیا جائے گا، جس میں تمام قیام کی سہولتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام دی جائیں گی. اسی طرح ایک فوڈ جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے حفظان صحت کے مطابق ان کا خیال رکھنا. تو سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک بڑا اہتمام جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ باقاعدہ کیٹرنگ کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ کی گئی ہیں، ان کا ایک معیار مقرر کیا گیا ہے، ان کے لیے کوئی ایک SOPs بنائے گئے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس پہ وہ عمل درآمد کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بڑا کام ہو چکا. پھر اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں تو مشاعر کے اندر سعودی عرب کے سابق فرمانروا خادم الحرمین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک اپنی ذاتی گرہ سے ایک وہاں پہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو وہ واش روم کی ہوتی ہے، تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، 2.5 ملین لوگ ہیں ایک جگہ پہ. تو اس کے لیے ایک کوئی تقریباً 50,000 کے قریب جو واش روم تھے وہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، وہ بھی اب مکمل ہو چکا ہے وہاں مشاعر کے اندر. تو یہ وہ باتھ روم واش روم ہوں گے جو یہ لوگ استعمال کر سکیں گے. تو اسی طرح پھر الیکٹرکسٹی کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بجلی کا کوئی پرابلم نہ ہو، پانی کا کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ 2 سال جو کرونا کے ملے تھے جس کے اندر کام نہیں ہو سکے تھے اس میں یہ کام کسی نہ کسی حوالے سے پھر جاری رہا اور اس کو اب مکمل کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج 2023 جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہمارے لوگ جائیں گے ان کو بڑی مختلف چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، بڑی اچھی خدمات جو ہیں وہ سروسز دیکھ کو. شفیق صاحب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. حج عمرے کی بات ہم نے کر لی. سعودی عرب کا جو ویسے ویزا ہے ادر دین عمرہ اور حج کے جو ابھی ہم سن رہے تھے کہ وہ انہوں نے جو 4 دن مطلب آن ارائیول ویزا بھی جو ہے نا اس کو مطلب انٹری دے دی کہ صرف ٹکٹ لیں اور آپ چلے جائیں. 96 ڈے کا جو 4 دن کا ویزا ہے. اس کے علاوہ جو اور اس حوالے سے جو انہوں نے چیزیں اوپن کی ہیں وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے سعودی گورنمنٹ نے بڑے فیصلے کر لیے اور بڑی انقلابی تبدیلیاں ہیں اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور یہ آئیں گی. ابھی اور بھی بہت سی سہولتیں
متعارف کری جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. صحیح. تو ویژن 2030 کے مطابق اب جب اس کی تعداد کو بڑھانا ہے جی. اور عمرہ زائرین کی تعداد کو بھی وہ تقریباً 30 ملین تک لے کے جانا ہے. 3 کروڑ سالانہ جائیں گے لوگ کہ 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سالانہ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے. تو اس حوالے سے پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کی ویزا کی کیٹاگری اگر وزٹ ویزے کی ہے, ٹورسٹ ویزے کی ہے, تو آپ اس کے اوپر عمرہ نہیں کر سکتے. تو اب وہ ساری شرائط جو ہیں وہ ختم کر کے ان سب لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور ابھی حالیہ جو ایک فیصلہ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا 96 آورز کا جو ویزا ہے وہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور وہ فری آف کاسٹ ہے. اور پہلے مرحلے میں وہ سعودی ایئر لائن کے ساتھ دیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک سعودی گورنمنٹ کی اپنی ایک ایئر لائن ہے, پہلے اس کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس سسٹم کو متعارف کروائے, پوری دنیا میں لے کے جائے. تو سعودی ایئر لائن کا اگر آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں سعودیہ میں جانے کے لیے اور کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو آپ کو 4 دن کے لیے 96 گھنٹے کا جو ویزا ہے وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اور وہ اس کے لیے آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بایو میٹرک کی آپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی جگہ پہ پاسپورٹ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف سعودی ایئر لائن سے ٹکٹ خریدیں گے یا آن لائن ٹکٹ بک کریں گے سعودی ایئر لائن کے ذریعے آپ, تو آپ 4 دن کے لیے سعودی عرب جا سکیں گے. تو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ یہاں سے ٹکٹ لیں اور ویزا اور مطلب عمرہ کر کے واپس. بالکل, آپ آج ہی اگر پروگرام بناتے ہیں جانے کا, آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے تو آپ سعودی ایئر لائن کی کسی بھی پرواز سے سعودی عرب کہیں بھی جا سکتے ہیں 4 دن کے لیے. اس طرح کی تبدیلیاں آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. ابھی اس سے پہلے جو سعودی عرب نے ویزا آن ارائیول کی ایک سہولت دی ہے جس کو تقریباً میری اطلاع کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں ویزا. اچھا. اتنی بڑی تعداد میں, اور سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جس طرح چائنا سے آنے والے لوگ ہیں یا دیگر ممالک سے وہ سیاح جو آنے والے ہیں ان کی تعداد ہے اس میں. تو وہ اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس یورپ کے جو 30 کے قریب ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک کا بھی ویزا ہے ملٹیپل, آپ کے پاس برطانیہ کا ویزا ہے, آپ کے پاس امریکہ کا ویزا ہے, تو آپ ان ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو آتے جاتے آپ جو ہیں جب ہی سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ کو ٹچ کریں گے تو آپ کو 1 سال کے لیے جو ہے وہ ملٹیپل ویزا جو ہے 480 ریال اس کی فیس آپ سے لی جائے گی اور آپ کو جو ہے ویزا دے دیا جائے گا. پھر اسی طرح ابھی 2-3 دن پہلے اور خاص کر جو جدہ کانفرنس تھی اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایک عمرہ زائرین کے اوپر انشورنس, ہیلتھ انشورنس کے واجبات تھے جو تقریباً 288 ریال لیے جاتے تھے, اس میں بھی کمی کر کے اب وہ 100 ریال کر دیا گیا ہے. اور یہ انشاءاللہ جو ہی سسٹم مزید بہتر ہوں گے تو ان اخراجات میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا سکیں. اسی طرح پھر جو عمرہ ویزا تھا اس کو انہوں نے پہلے ہی ایک پیپر ویزا کر دیا تھا, ای ویزا کر دیا تھا, الیکٹرانک ویزا کر دیا تھا. اب ویزا پاسپورٹ کہیں بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کے موبائل میں ہی آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس کو پھر اس کی جو میعاد ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے میکسیمم آپ 1 مہینے سے 1 مہینہ رہ سکتے تھے سعودی عرب میں, اس کے اندر تبدیلیاں کر کے اس کو 90 دن کا کر دیا گیا ہے. 3 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے لوگ ہمارے. ابھی جو رمضان آ رہا ہے چونکہ یہ اس ویزے میں تبدیلی کے بعد پہلا رمضان ہوگا تو لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پورا رمضان جو ہے وہ, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشخبری سنا دی ہے آپ نے ہمارے ناظرین کو کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. جو لوگ اس رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جائیں گے وہ پورا جو رمضان وہاں گزار سکتے ہیں, پورا رمضان گزار سکیں گے. وہ اس کو پلان کریں, اپنا پروگرام بنائیں. اچھا پھر اس میں بہت دیکھا جاتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 3 ملین کے قریب لوگ سعودی عرب میں اور UAE میں یہاں پہ موجود ہیں. جی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارا پاکستانی تارکین وطن کا اور پھر دوسرے ممالک کے تارکین وطن کا بڑا مسئلہ تھا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اگر آپ کے ساتھ وہاں نہیں رہ رہے تو وہاں بلانا چاہ رہے ہیں. اور ایک بڑی تعداد ہے سعودی عرب کے اندر اور ان ممالک کے اندر, ان کے لیے یہ ایک سہولت متعارف کروا دی گئی کہ آپ کو کسی وزٹ ویزا لینے کی یا آپ کو ٹورسٹ ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عمرہ ویزا بھی لے رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, تو آپ یہ عمرہ ویزا لیں تو یہ 90 دن تک آپ ان کے ساتھ رہ سکیں گے اور ان کے ساتھ آپ آ کے عمرہ کر سکیں گے.
آپ چھٹیاں گزار سکیں گے. اور پھر اسی طرح جو سعودی وہاں پہ مقیم ہیں لوگ جو ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں, ان کو اپنے ملک میں بلا سکتے ہیں اور پورے سعودی عرب میں آپ سفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس عمرے کا ویزا ہے تو آپ جدہ یا مدینہ کے علاوہ کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کر سکتے. یہ شرط بھی ختم ہو گئی. آپ جب یہ ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ سعودی عرب کے کسی شہر کا بھی سفر کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ عمرہ آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ سعودی حکومت نے متعارف کروائی ہیں اور یہ ساری کی ساری جو سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے اس کا حصہ ہے. اچھا شفیق صاحب, یہ بڑا ماشاءاللہ بڑی آپ نے دلچسپ معلومات ہیں, بڑی مطلب خوش کن یہ ساری معلومات ہیں کہ اتنی چیزیں جو ہیں وہ عمرہ زائرین کے لیے اور جو حجاج کے لیے جو کی جا رہی ہیں. ایک بڑا جو اہم جو سوال ہوتا ہے ہمارے ناظرین کا, اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے پچھلے کچھ ہفتے میں ہم دیکھ رہے تھے. تو اس وقت اس سال جو حج ہو رہا ہے اس کے اخراجات کیا ہیں اور جو عمرہ ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ کتنا خرچہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو اخراجات ہیں اس میں بنیادی اگر ہم چیز دیکھیں تو وہ ہمارے پاکستان کے اندر تو پاکستان کی کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ جتنی تیزی کے ساتھ ڈی ویلیو ہوا اس وجہ سے ہمیں زیادہ یہ نظر آتا ہے. بہرحال سعودی عرب میں بھی پوری دنیا کی طرح سعودی عرب میں بھی مہنگائی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ٹیکسز لاگو ہوئے ہیں, چیزیں آئی ہیں, لیکن اس میں زیادہ فرق جو پڑا ہے وہ ہماری کرنسی کی وجہ سے پڑا ہے. پچھلے سال جو گورنمنٹ نے پیکیج ہماری سرکاری اسکیم کے اندر جو پیکیج دیا گیا تھا وہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب تھا. اس میں 1.5 لاکھ روپے کی سبسڈی کا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا اور پھر وہ 7 لاکھ کے قریب پیکیج آ گیا تھا. اس سال اگر گورنمنٹ جو ہے جو جس طرح کے ہم معاشی حالات دیکھ رہے ہیں شاید وہ سبسڈی ممکن نہ ہو سکے, تو پھر یہ پیکیج جو ہے گورنمنٹ کا جو پیکیج ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب جائے گا اس سال حج کا. وہ تقریباً 8.5 سے 8.25 لاکھ اور 9 لاکھ کے درمیان یہ پیکیج ہوگا. اس کے لیے جو ہمارے ناظرین یہ سن رہے ہیں گفتگو وہ حج کی تیاری کر رہے ہوں گے, اس میں میں 1-2 چیزیں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ 9 لاکھ کے قریب ہوگا حج کا اس سال سرکاری اسکیم میں. اور حج پہ جانے کے لیے یاد رکھیں کہ 2 اسکیمیں ہیں پاکستان کے اندر, ایک گورنمنٹ اسکیم ہے, ایک پرائیویٹ اسکیم ہے. لہٰذا آپ حضرات ان دونوں اسکیموں کے علاوہ کسی تیسری جگہ پہ آپ پیسے اپنے جمع نہیں کروائیں گے, کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی فروری کے شروع میں حج درخواستیں شروع ہو جائیں گی, تو آپ گورنمنٹ میں درخواست دیں اور گورنمنٹ کا درخواست دینے کا طریقہ کار آپ کے بینک آپ کو بتائیں گے. وہ گورنمنٹ خود بھی آپ کو ٹی وی کے ذریعے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے بتائے گی. پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ نے درخواست دینی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ اعلان کرے گی کہ پاکستان کے اندر یہ ادارے جو ہیں یہ آپ کی درخواستیں لینے کے مجاز ہیں, اس کے علاوہ آپ کسی کو درخواست جمع نہیں کروائیں گے. دیکھیں پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ٹریول ایجنسیز ہیں, ایک شہر کے اندر 500 سے زیادہ ٹریول ایجنسیز ہیں, لیکن ممکن ہے ان کے اندر حج کروانے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد 150 ہی ہو یا 20-30 ہی ہو. اس لیے سب سے اہم کام یہ ہے اب اس وقت عازمین حج کے لیے جو یہ پروگرام سن رہے ہوں یا تیاری کر رہے ہوں حج کی, کہ آپ نے اپنے حج کی درخواست جو ہے وہ یا گورنمنٹ اسکیم میں جمع کروانی ہے, اور اگر پرائیویٹ اسکیم میں جمع کروانی ہے پھر بھی وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرنا ہے کہ ہم جس بندے کے حوالے کر رہے ہیں اپنی درخواست یا اپنے واجبات اور کاغذات, کیا وہ وزارت مذہبی امور کے ہاں رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور آپ وہ درخواست جمع کروا دیتے ہیں اور کسی قسم کا بھی نقصان ہوتا ہے تو نہ پرائیویٹ حج اسکیم, پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر ایسوسیشن اور نہ ہی وزارت مذہبی امور اور نہ ہی کوئی پاکستان کا دیگر ادارے جو ہیں اور نہ ہی سعودی حکومت آپ کے اس معاملے میں کوئی مدد کر سکتی ہے. اس لیے درخواست دیتے وقت یہ دونوں چیزیں یقینی بنائیں. پھر جو لوگ اس وقت حج کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا ذہن بنا رہے ہوں گے, ان کے لیے میں چیزیں بتا دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ وہ تیار کر لیں. اگلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر یہ چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے. اپنے پاسپورٹس دیکھیں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 26 دسمبر 2023 تک کارآمد ہونا چاہیے. اگر وہ 2-4 دن پہلے بھی ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ حج پہ نہیں جا سکیں گے. اس لیے اپنے پاسپورٹ اگر نئے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, رینیول کروانی ہے تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 26 دسمبر 2023 تک جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ
ہلکی نیلی بیک گراؤنڈ کی تصاویر تیار کروائیں. خواتین کے لیے خصوصی طور پہ کہوں گا کہ آپ عبایا پہن کے اور اسکارف پہن کر اپنی تصاویر تیار کروائیں جو آپ نے حج کے لیے دینی ہے. اسی طرح اپنا بلڈ گروپ چیک کروائیں کہ آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے، وہ بھی مینشن کیا جائے گا. اسی طرح بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا اکاؤنٹ بینک کے اندر نہیں ہے تو آپ کے کسی قریبی عزیز کا، آپ کے ورثاء میں سے، آپ کے بچوں میں سے کسی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور وہ اکاؤنٹ آپ کو پرووائڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ آپ کے جو حج کے واجبات ہیں، اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ کی درخواست نہیں نکلتی یا اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ریفنڈ آنا ہے آپ کے پیسے، تو وہ آپ کو صرف اکاؤنٹ کے ذریعے ملنے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے بندے کا اکاؤنٹ دے دیں جو بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے پڑے یا آپ کے پیسوں میں واپسی میں تاخیر ہو. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ خود کھلوائیں یا اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ اکاؤنٹ ایک اپنا کھلوائیں جو حج کے لیے استعمال ہو. پھر اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ موبائل کا استعمال سیکھیں، خاص کر اینڈرائڈ موبائل رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وزارت مذہبی امور، حکومت پاکستان کی بھی جو تعلیمات ہیں، جو سسٹم ہے، جو چیزیں آپ کو معلومات ملنی ہیں، وہ ساری موبائل کے ذریعے ملنی ہیں. اور سعودی عرب نے بھی یہ لازم کر دیا ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے جو عازمین حج ہیں ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسی کے اوپر آپ کو ساری سروسز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے ملتی رہیں گی، معلومات ملتی رہیں گی جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جس طرح ابھی آپ نے نسک اپلیکیشن کی بات کی تھی، کہ سعودی عرب نے اب آئی ٹی کی مدد سے اتنی انقلابی تبدیلیاں کی ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. حرمین کے رش کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کی مدد سے. اگر آپ مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، جیسے عمرہ آپ نے ادا کرنا ہے، جیسے آپ نے روضہ مبارک پہ جا کے سلام پیش کرنا ہے، ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنی ہے، یا دیگر مقامات میں آپ نے جانا ہے، تو یقیناً وہ آپ اس اپلیکیشن کی مدد سے اپنے لیے وقت مقرر کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. تو اس لیے موبائل کا استعمال بھی سیکھیں اور اپنا ایک موبائل نمبر مخصوص رکھیں جو آپ اپنی حج درخواستوں کے ساتھ دیں بھی، اس میں لکھا بھی جائے کہ آپ کے پاس یہ موبائل ہونا ہے. تو یہ ساری جو معلومات ہیں ان تمام دوستوں کے لیے ہے، خواتین و حضرات کے لیے جو حج پہ تشریف لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑی زبردست اور بڑے کمپریہنسو انداز میں ساری باتیں آپ نے فرما دیں. اچھا، ایک سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمر کی حد کیا ہے؟ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ یہ 40 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتے. تو ابھی کیا ہے اس کا ہے عمر کی حد کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں بھی یہ ساری اجازتیں سعودی گورنمنٹ نے دے دی. ہمارے 2-3 بڑے مسئلے ہوتے تھے، خاص کر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک عمر کا ہوتا تھا کہ جی 40 سال سے نیچے جن کی عمر ہے وہ خواتین کا محرم بن کے تو جا سکتے ہیں، انڈیویجول وہ سفر نہیں کر سکتے سعودی عرب کا. یہ ایک بڑی اہم شرط تھی اور تقریباً 10 سال تک یہ رہی ہے، اس کے اوپر نہیں کچھ ہو سکا. اب یہ ختم ہو گئی. صحیح. اب آپ کی عمر کوئی بھی ہے، 40 سال سے نیچے ہیں جو بھی ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں. آپ کا ویزا انڈیویجول لگ سکتا ہے، آپ جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ ایک بڑا سوال تھا کہ کرونا کے بعد جو حالات تھے تو کیا اب ہر چیز جو نارمل ہو گئی ہے یا ابھی اس کی کچھ پابندیاں جو ہیں نا وہ باقی کرونا کے؟ دیکھیں، اس میں کرونا کے حوالے سے انہوں نے عمرہ پہ بھی اور حج پہ بھی یہی پالیسی ہے اب کہ کرونا کا کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے سعودی گورنمنٹ کو. لیکن جو ویکسین ہے وہ لازمی ہوگی. ویکسین کو ختم نہیں کیا گیا اور وہ جو لوگ ابھی حج کی درخواستیں دیں گے ان کو نادرا کا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا. اور یہ بھی لازمی ہے کہ وہ جو ویکسین ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے کہا ہوا ہے، اور ہم اس کو دہرا بھی دیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کی ویکسین ہر صورت جو ہے وہ سعودی عرب کی میں 4 اپرووڈ ویکسینز ہیں، جس میں ایک موڈرنا ہے، ایسٹرازینیکا ہے، فائزر ہے اور جانسن اینڈ جانسن ہے. یہ 4 ویکسین جو ہیں سعودی عرب کے اندر اپرووڈ ہیں. اگر آپ نے اس کے علاوہ ویکسین لگوا رکھی ہے، جس طرح چائنیز تھی یا رشین تھی سائنوفارم تھی یا کوئی بھی تھی، تو پھر ان میں سے کسی ایک کا بوسٹر لگا ہونا چاہیے کہ ان 4 میں سے کسی ایک کا بوسٹر لگوا لیں اور نادرا سے اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں. وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو پیش کرنا ہوگا درخواست حج کی دینے کے لیے بھی اور سعودی عرب کا سفر کرنے کے لیے. اچھا، یہ سوال تھا کہ اب جیسے آپ نے اس کو ذکر بھی کیا کہ حج کی درخواستیں فروری میں شروع ہو جائیں گی،
پرائیویٹ حج جو ہے وہ کب تک شروع ہو جائے گا آپ کے؟ دیکھیے اس کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ حج پالیسی اعلان کرتی ہے تو وہ حج پالیسی کے اندر جو کہ متوقع ہے کہ یہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں تو ظاہر آنی ہے جی اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بھی اس پالیسی کے اندر موجود ہوتا ہے سسٹم کہ پرائیویٹ جو ہے حاجی جو ہیں وہ ان لوگوں کے ذریعے درخواستیں دیں گے, ان لوگوں کے ذریعے حج پہ جائیں گے, تو یقیناً ساتھ ہی اس کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ درخواست اکٹھی شروع ہوتی ہیں سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی, یا مطلب کہ اکٹھی شروع نہیں ہوتی, لیکن یقیناً جب ظاہر ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جیسے اب جو لوگ پرائیویٹ کے لیے تیار ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ پرائیویٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی لسٹ جاری کرے, اور یہی میں کہہ رہا تھا ناظرین کے لیے بھی کہ وہ بالکل اس میں جلدی نہیں کریں گے, گورنمنٹ کو درخواست دیں اگر گورنمنٹ کے ذریعے جانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ پرائیویٹ کے ذریعے جانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت تک انتظار کریں جب ہماری وزارت مذہبی امور باقاعدہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ کو آگاہ نہ کر دے کہ جی پرائیویٹ حج اسکیم کی درخواستیں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں, اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک آپ درخواستیں جمع کروائیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی درخواستیں جمع کریں گے, اور ان کے پاس آپ کے لیے پرائیویٹ جو پیکج موجود ہوگا. یہ ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین کو کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے جب آپ درخواست جمع کرواتے ہیں تو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر کو سعودی گورنمنٹ نے یا ہماری وزارت مذہبی امور نے بالکل ایسے کھلا نہیں رکھا ہوا, ہر چیز کو اوپن نہیں رکھا ہوا, بلکہ ان کو درخواست لیتے وقت آپ کو ایک پیکج پیش کرنا ہے جو تحریری طور پہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہے. صحیح. اور یہ پیکیجز وہی ہوں گے جو وزارت مذہبی امور کے ساتھ ایک ایس پی اے جو ہے وہ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ جو ہے ایک ایس پی اے سائن کیا جاتا ہے, اس کے تحت ہوگا. اس کے تحت ہوگا. تو آپ جہاں بھی آپ بکنگ کرواتے ہیں دو چیزیں ان سے جا کے ڈسکس کریں. سب سے پہلے اس کا لائسنس اس سے طلب کریں, اور اگر وہ کوئی سب ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ جی میں فلاں کمپنی کے لیے بکنگ کر رہا ہوں, اس کے اوپر بھی اعتماد نہ کریں جب تک آپ براہ راست اس کمپنی کے مالک کو, جس کا نام جس کی تصویر وزارت مذہبی امور کے پاس موجود ہے, اس کے سسٹم میں موجود ہے, جب تک آپ اس ادارے کے اندر کسی ذمہ دار تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ اپنی درخواست کسی کے حوالے نہ کریں. پھر ان کے ساتھ تحریری ایک ایگریمنٹ کریں, تحریری معاہدہ کریں کہ آپ نے اس کو اتنی رقم دی ہے, یہ پیکیج ڈیسائیڈ ہوا ہے اور اس کی یہ سروسز ہیں. ہوگا کیا ہوگا یہ کہ وہ آپ اپنے ساتھ اپنے سفر میں رکھ لیں. آپ نے پیسے دے دیے, آپ بے فکر ہو جائیں. جو آپ نے ادائیگی کی ہے, جس پیکج کے اگینسٹ آپ نے کی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں تحریری طور پہ. سعودی عرب میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے, آپ کو اگر اس کے حوالے سے پرابلم ہوتی ہے تو نہ صرف وزارت مذہبی امور کا ایک ادارہ جو ہے جو وہاں پہ شکایات سیل ہے وہ موجود ہے, اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو سعودی گورنمنٹ کا شکایات سیل موجود ہے. آپ وہاں پہ وہ پیکج پیش کریں گے کہ جی یہ میرا پیکج تھا, یہ میں نے رقم دی ہوئی ہے اور یہ سروسز اب مجھے نہیں مل رہی. تو آپ یقین کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سنوائی نہ ہو, بلکہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے فوری طور پہ ریلیف جو ہے وہاں پہ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کی شکایت سنی جائے گی, یا آپ سفر مکمل کر چکے ہوں گے تو آپ کی شکایت سنی جائے گی. آپ کو اسی وقت اسی دن آپ کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمارے یہاں سے لوگ جائیں, جی بالکل, اور اگر وہ کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے, یہ اتھارٹی موجود ہے کہ اگر آپ کا ٹور آپریٹر آپ کی اس ایگریمنٹ کے مطابق اس سے باہر جا رہا ہے, ہاں اسے باہر جا رہا ہے یا آپ کو سہولت نہیں دے رہا, تو اب اسی وقت جو ہے وہ آپ نے اس کے بارے میں شکایت آپ کو اسی دن وہ سہولت گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ لے کے دے گی. لیکن اس کے لیے یہی چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے جانا ہے اپنا انتخاب کرتے وقت ایسے ادارے کا کرنا ہے کہ جو وزارت مذہبی امور میں بھی رجسٹرڈ ہے, سعودی عرب کی وزارت حج کی ویب سائٹ پہ بھی وہ موجود ہے, تو پھر ہی وہ ان کی گرفت میں آ سکے گا. ایک بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ حج پہ گیا ہی نہیں ہوا, آپ نے جس سے سروسز لی ہیں, جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, جس کو پیسے دے دیے ہیں, وہ یہاں ہے آپ وہاں پہ ہیں, تو کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں کے ذریعے یہ سفر کریں جو باقاعدہ گورنمنٹ کے ہاں رجسٹرڈ ہے. میں اس سے آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں, یہ آپ کے جو آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ خود بھی جاتے ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ بھی جائے گا؟ دیکھیں اس میں بھی سعودی حکومت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے ہر 50 لوگوں کے اوپر ایک بندہ ایک جو ہے وہ ایک ریپرزینٹیو جو ہے وہ ہونا چاہیے.
یا کمپنی کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہے, ڈائریکٹر ہے, ان کا جنرل مینیجر ہے, جو بھی ہے, کوئی ذمہ دار بندہ ان کا جو ہے, کوئی ذمہ دار بندہ جو ہے جس کی وہ گرفت کر سکتے ہیں, جس سے وہ فیصلے کروا سکتے ہیں, وہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ ساتھ موجود ہوتا ہے, اسی جگہ پہ وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا, آپ اپنی شکایات سے بچ سکیں گے جب آپ لوگوں کا انتخاب صحیح کریں. اچھا, بس یہ ہمارا آخری سوال آج کی نشست کے حوالے سے. آپ ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے آپ لوگوں کو جو ہے نا, یہ میں سمجھ یہ بھی آپ کی بھی سعادت ہے کہ لوگوں کو آپ جو سفر حج پہ لے کے جاتے ہیں. اچھا, وہاں پہ جب حاجی جاتے ہیں تو آپ کیا, آپ کے علم کے مطابق کیا مشکلات ہیں کہ جو اس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ ان کو کیا اس حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ جب وہ جائیں تو کن باتوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں, مشکلات جو ہیں فخر صاحب بہت زیادہ ہیں, اور یہ بڑا اہم سوال ہے. سب سے اہم سوال شاید یہی ہوگا, میں جو سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, یا وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں. جی, دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں, جانے والے ہیں, اور سعودی حکومت بھی ہر سال یہی کہتی ہے ہمارے سرکاری سطح پہ ہمیں کہ لوگوں کی تربیت کا اہتمام کریں, دونوں لحاظ سے, انتظامی لحاظ سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی, کہ آپ اگر حج کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے عبادات کون سی کرنی ہے, کہاں پہ کرنی ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہونا ہے, اس کو آپ ایک پورا پروگرام بنا کے آئیں کہ جی میرا 20 دن کا سفر ہے, تو 20 دن کے اندر میں نے یہاں سفر کرنے ہیں, یہ کرنے ہیں معاملات, وہاں عبادات اس طرح میں نے ان میں حصہ لینا. ایک روٹین بناتے ہیں آپ, موسم سے آگاہی حاصل کریں, ان کے کلچر سے آگاہی حاصل کریں. انتظامی معاملات میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ معلومات لے لیں کہ جی آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, وہاں موسم کیسا ہوگا, آپ کو جو رہائش گاہیں دے رہے ہیں, یا اگر آپ گورنمنٹ اسکیم میں ہیں تو گورنمنٹ سے معلومات حاصل کریں پوری کہ جی ہماری رہائش جو ہے وہ حرم سے کتنی دور ہوگی, کس طرح کی اکاموڈیشن ہوگی, خواتین کے ساتھ رہنا کس طرح ہے, مردوں نے الگ سے کس طرح رہنا ہے, حرمین میں آنا جانا کیسے ہے, وہاں کے قوانین کیا ہے, اس کا بھی تربیت کا, انتظامی لحاظ سے بھی تربیت کا انتظام کریں, اور دینی اعتبار سے بھی تربیت کا انتظام کریں. آپ جب درخواست دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے, تو آپ اپنی قریبی مساجد ہیں, دینی مراکز ہیں, اور جو اسکول کالج ہیں, جہاں بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں اس طرح کے, ان سے آپ معلومات حاصل کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے حج کی جو ہے پوری تیاری کریں. اور کئی ملک تو ایسے ہیں فخر صاحب جہاں کے بچوں کے نصاب میں حج موجود ہے, جہاں پہ بچوں کو 5-6 سال کی عمر سے ہی حج پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, مدارس کے اندر. لیکن یہاں بدنصیبی یہ ہے ہماری کہ یہاں حاجیوں کی تربیت وہ نہیں ہوتی, تو سب سے زیادہ شکایات جو ہیں ان کو یہ سامنا اس طرح کرنا پڑتا ہے, اور ان کا آغاز شروع سے ہی ہو جاتا ہے. جیسے پوری دنیا میں وہ کبھی سفر نہیں کیے ہوئے ہوتے, اپنے شہر سے باہر اس طرح سفر نہیں کرتے ہوائی جہازوں میں, تو وہیں سے ان کا امتحان جو وہ شروع ہو جاتا ہے بیچاروں کا. تو یقیناً اگر آپ اس کے لیے تیاری کریں گے, پھر اسی طرح پیدل چلنا, واک کرنا, اپنے ڈاکٹر سے ملیں, اس سے اپنی صحت کے بارے میں پوچھیں, اپنا ایک واک شروع کریں. کہ دیکھیں, آپ جتنا مرضی مہنگا ترین آپ پیکج حاصل کر لیں, آپ لاکھوں روپے اس پہ لگا دیں, ساری چیزیں بھی آپ کر لیں, تو یقیناً پھر بھی آپ کا چلنے کا کام سب سے زیادہ وہاں ہونا ہے. حرمین, اب دیکھیں اگر ہم حرمین کو دیکھتے ہیں تو حرمین کی توسیع اتنی ہوئی ہے. اگر آپ مدینہ شریف کو دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی آج اتنی بڑی ہے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شہر ہوتا تھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کتنا چلنا پڑے گا. آپ کہیں بھی ٹھہر جائیں تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ اہتمام کریں, تو انشاءاللہ آپ مشکلات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. شفیق اشرف صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, ہمارے ناظرین کو آپ نے اتنی قیمتی معلومات سے نوازا. ناظرین, سفر حج ہے اور سفر سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اس بات کی نیت کر چکے ہیں اور ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور, اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سلام پیش کرنا ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سفر سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری بھی نصیب فرمائے. اور اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میں سے جو بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جب اس سفر میں جائیں تو ہمیں اور ہمارے پیغام ٹی وی کو, ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Oh
ظلام الليل يكفي ما سكبنا من